لائے تو خوش نصیبی، ایمان لائے تو بخت بھلا، لیکن غلام آقا کے ساتھ اور کہاں جائے گا؟ پھر عورتوں میں حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ زوجہ محترمہ ہیں۔ زوجہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے کہاں جائے گی؟ بخت ہیں، نصیب ہیں، جو ایمان لایا وہ بہت بلند رتبے کا، لیکن زوجہ محترمہ کو تو شوہر کی اطاعت کرنی تھی۔ پھر علی شیر خدا بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرتے ہیں۔ وجہ سن لیجیے، حضرت ابو طالب علی شیر خدا کے والد محترم، آپ کے ہاں غربت تھی، مفلسی تھی، میرے محبوب پاک علی شیر خدا کو اپنے پاس لے آئے۔ کھانا یہاں، پینا یہاں، پہننا یہاں، رہنا یہاں، اور پھر رسول پاک کی شفقت۔ عمر چھوٹی، ایمان لائے تو بخت، ایمان لائے تو نصیب، لیکن جو جس گھر میں پلا ہو، جس نے اتنی محبت شفقت دی ہو، وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اور کون لائے گا؟ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قوم کے رئیس زادے، ابھی آپ نے سنا مکہ معظمہ میں قریش کی قوم کے چیف جسٹس، سارے فیصلے آپ کرتے تھے، رئیس بھی تھے۔ میرے محبوب پاک نے آپ کا اسلام قبول کرنے کا ذکر کن الفاظ میں کیا، سنیں۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا، اس نے سوچا، اس نے تردد کیا، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے سوال کیا۔ جب میں نے ابوبکر صدیق کے سامنے اسلام پیش کیا، نہ سوچا، نہ تردد کیا، نہ سوال کیا، وہ مجھ پہ ایمان لے آیا۔ صدیق اکبر، صدیق صداقت تو اور کرنے والے بھی تھے، نبی پاک کی نبوت کو حق کہنے والے اور بھی تھے، لیکن سب سے بڑے تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا رتبہ، کیا شان ہے! میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش خدا کے نبی آئے، آ کے کیا تبلیغ کی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ پڑھ لو تفاسیر، ہر نبی نے کیا تبلیغ کی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، میں ان پر ایمان لایا۔ اے میرے حواریو، اے میرے امتیو، جب تم اس اللہ کے محبوب کو پاؤ تم بھی اس پہ ایمان لے آنا۔ یہ تبلیغ تھی نبی کی۔ اور اس کے بعد میرے پیارے رسول پاک کا ذکر کرتے تھے، ان کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، وہ کس طرح سے گناہ گاروں کو جہنم سے نکالیں گے، کس طرح سے گناہ گاروں کے نامہ اعمال میں اپنی نیکیاں ڈالیں گے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ باندھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، آقا، حشر کے میدان میں ہر بندہ پریشان ہوگا، ماں بیٹی سے بیزار ہوگی، بیٹی ماں سے بیزار ہوگی، باپ بیٹے سے بیزار ہوگا، بیٹا باپ سے بیزار ہوگا، نسا نسی کا عالم ہوگا، فقط آپ امتی پکاریں گے۔ اتنے مشکل وقت میں اگر ہم آپ کو ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں تلاش کریں؟ خدا کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علی، حشر کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، گرمی کی حدت سے دماغ اس طرح ابلیں گے جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ علی، اتنی گرمی میں
اگر تو مجھے تلاش کرنا چاہے حوض کوثر پہ آ جانا، میں پیمانے بھر بھر کے اپنی امت کی پیاس بجھاتا ہوں گا۔ عرض کی آقا اگر حوض کوثر پہ آپ کو نہ پاؤں تو کہاں تلاش کروں؟ نبی پاک نے فرمایا علی پھر میزان میں آ جانا، جن میرے اونٹیوں کی نیکیاں کم ہوگی میں ان کے پلڑے میں اپنی نیکیاں ڈال کے ان کے پلڑے وزنی کر رہا ہوں گا۔ عرض کی آقا اگر میزان میں آپ کو نہ پاؤں میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ رسول پاک نے فرمایا میرے علی اگر آپ تم مجھے میزان پہ نہ پاؤ پل صراط پہ آ جانا، میں اپنی امتیوں کو پل صراط پار کرواتا ہوں گا۔ وہ خدا کا محبوب، ہر نبی نے آپ کا ذکر کیا، آپ کے سر پر شفاعت کا تاج ہوگا، گناہ گاروں کو بخشواتے ہوں گے، گناہ گاروں کو پل صراط سے گزارتے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے محبوب پاک کا ذکر کیا، مجلس لگی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بیٹھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ذکر سننے والوں میں ایک سانپ نے بھی اللہ کے محبوب کا ذکر سنا۔ یہ تو آپ کو الحمدللہ پتہ ہے، ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے نبی، آسمان کے نبی، نباتات کے نبی، حیوانات کے نبی، درندوں کے نبی، نبیوں کے نبی، کیا شان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ سانپ بھی آپ کا امتی تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، اس سانپ نے بھی خدا کے محبوب کا ذکر سنا۔ ذکر کیا کیا؟ آپ مکہ معظمہ میں پیدا ہوں گے، قریش مکہ آپ کو اتنا تنگ کریں گے، اتنی تکالیف دیں گے کہ پھر اللہ آپ کو حکم دے گا کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں۔ خدا کے محبوب مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائیں گے اور 3 راتیں غار ثور میں قیام کریں گے۔ آگے خدا کے محبوب کا ذکر کیا، لوگوں نے سنا، اس سانپ نے سنا، جیسے سنا کہ اللہ کے محبوب نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کریں گے 3 راتیں غار ثور میں قیام فرمائیں گے، سانپ وہاں سے چلا خدا کے محبوب کی زیارت کرنے کا مشتاق، جا کے غار ثور میں ایک بل میں چھپ گیا، انتظار کر رہا ہے کب وہ وقت آئے گا خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچیں گے، میں ان کی زیارت کروں گا۔ آخر وہ دن آ گیا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور پہنچے۔ عرض کی آقا باہر تشریف فرما ہوں، غیر آباد علاقہ ہے، پرانی غار ہے، کوئی کیڑا مکوڑا بچھو سانپ آپ کو تکلیف نہ دے، میں پہلے صفائی کر لوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، غار ثور کی صفائی کی، غار ثور میں بلیں دیکھیں، سوراخ دیکھے، اپنا کرتا مبارک اتارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، ہر سوراخ میں اس کو ٹھونس کر سوراخوں کو بند کیا، کپڑا ختم ہو گیا، سوراخ ابھی ایک باقی ہے۔ عرض کی آقا اندر تشریف فرما ہوں، اپنے زانے مبارک پر رسول پاک کا سر رکھ کے فرمایا آرام فرمائیں، اور اپنی ایڑی اس سوراخ پر رکھی جس کے لیے کپڑا میسر نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی چیز آ کے میرے محبوب کو تکلیف نہ دے دے، اور اسی سوراخ میں اسی بلوں کے اندر وہ سانپ 500 سال سے انتظار کر رہا تھا،
کب خدا کا محبوب آئے گا، کب نبیوں کا امام آئے گا، کب رحمت العالمین تشریف فرما ہوں گے، میں ان کی زیارت کروں گا۔ ہر سوراخ میں منہ مارا، لیکن کپڑا ٹھسا ہوا تھا، نکلنے کا رستہ نہیں تھا۔ ایک ایک سوراخ کو اس نے دیکھا، کوشش کی، جب دیکھا کہ سوراخ نہیں کھلتا، آخر ایک سوراخ پہ جب منہ مارا تو وہ نرم محسوس ہوا۔ یہ تھی صدیق اکبر عطا کی ایڑی مبارک۔ اس نے ڈنگ مارا، جسم میں زہر سرایت کرنے لگی، اور ادھر خدا کے محبوب جانے مبارک پر آرام فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر یہ نہ چاہتے تھے کہ میرے محبوب کے آرام میں خلل پڑے، اور ادھر وہ دو محبتوں کا مقابلہ شروع ہو گیا۔ دو عاشق آپس میں الجھ رہے ہیں۔ صاحب کہتا ہے ایڑی ہٹا، 500 سال سے انتظار میں ہوں، اس خدا کے محبوب کا دیدار کروں۔ دیدار کیوں کرنا چاہتا تھا؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میری زیارت کی، اس پہ جہنم کی آگ حرام۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے محبوب کے آرام میں خلل پڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابھی آپ نے سنا بیعت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے میں آپ کے ہاتھ بک گیا، میری جان آپ کی، میرا مال آپ کا، اہل و عیال آپ کے، جو کچھ میرا وہ سب تیرا۔ اور یہ کام سالار اعظم نقش بند نے کر کے دکھایا۔ خدا کی قسم بقیہ میں اگر کوئی کمی تھی انہوں نے کوشش کی اس کمی کو دور کر دیں، لیکن جو صدیق اکبر کر گئے وہ دوسرا نہ کر سکا۔ ڈنگ پہ ڈنگ، ڈنگ پہ ڈنگ، زہر سرایت کر رہا ہے، زہر بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کی رنگت بدلی، چہرہ بدلا، اس تکلیف سے آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، اور وہ آنسو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑا۔ آپ نے آنکھیں کھولی۔ خدا کی قسم آپ سب کچھ جان رہے تھے، میں نہیں کہتا، میرے محبوب پاک خود فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اور میرے محبوب فرماتے ہیں دل میں بھی آنکھ ہوتی ہے، جہاں تک اس کی اپروچ ہوتی ہے، پہنچ ہوتی ہے، ظاہر کی آنکھ کی وہاں تک اپروچ نہیں ہوتی۔ میرے محبوب پاک نے ظاہری آنکھیں کھولیں۔ صدیق اکبر کیا بات ہے، جان لو آزمائش کے بغیر رتبہ مقام نہیں ہے۔ ذکر نہیں دیا لوگوں نے آزمائش کے بغیر، یہ نبی پاک کا فیض، اللہ کی رحمتیں ایسی بٹ جائیں، یہ بے وقت چیز نہیں ہے، بہت وقت والی ہے، اس میں آزمائش شرط ہوتی ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم اگر ہم زمانے پہ آئیں نا، ایک فقیر بھی نہ رہے، سب چلے جائیں۔ ہم کہتے ہیں بیٹھے رہو، اس در پہ بیٹھنے والا محروم لوٹتا نہیں ہے، بیٹھے رہو، نوازے جاؤ گے۔ صدیق اکبر تیری آنکھ سے آنسو کیسے ٹپک رہے ہیں؟ عرض کی آقا غور سے سنیں، یہ ایک بل کھلی ہوئی تھی، سوراخ کھلا ہوا تھا، تن کے کپڑوں نے سارے سوراخ بند کیے، کپڑا ختم ہو گیا، میں نے ایڑی رکھ دی تھی، ادھر کوئی چیز ڈنگ مار رہی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صدیق اکبر 500 سال سے سانپ میری زیارت کے لیے انتظار میں بیٹھا تھا، تو نے اس کا رستہ بند کر دیا، ایڑی اٹھا، یہ کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں، میرے زیارت کے لیے بیٹھا ہوا۔
نبی پاک نے اپنا لعاب مبارک صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگایا، ادھر رب نے شفا دی اور بل سے نکلے سانپ سامنے ساکت کھڑا ہو گیا، اپنی چاہتوں کو پورا کرنے لگا، آرزوؤں کو پورا کرنے لگا۔ ابھی آپ نے سنا یہ دنیا میں آ کے صدیق اکبر نہیں بنے، یہ چنی ہستیاں تھیں، ازل سے چنے ہوئے تھے۔ اللہ رب کریم یہاں آ کر ان کے باطن کو ظاہر فرمایا ہے۔ ہرقل بادشاہ کا نام سنا ہوگا، شام کا بادشاہ۔ ایک باکس جس کا نام قرآن پاک میں سکینہ ہے، اس میں اللہ کے نبیوں کی دستاریں، اللہ کے نبیوں کے عصا مبارک، اللہ کے نبیوں کے کپڑے مبارک اور اللہ کے نبیوں کے مجسمے اس میں موجود تھے۔ ایک نبی دوسرے کو دیتا، ساتھ وصیت کرتا، اس کی باتیں بیان کرتا، پھر دوسرا آگے دیتا۔ اس طرح سے ہوتے ہوتے انبیاء کرام سے ہوتے ہوتے یہ صندوق، یہ باکس ہرقل بادشاہ کے پاس تھا، اور اس کے اندر جو اللہ کے نبیوں کے مجسمے تھے وہ سینہ بسینہ اس کا علم ہرقل بادشاہ کو دیا گیا تھا۔ محبوب پاک نے بادشاہوں کو خط لکھے۔ خط کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ پہ ایمان لے آ، میری رسالت پہ ایمان لے آ۔ یہ خط اللہ کے محبوب نے ہرقل بادشاہ کو بھی بھیجا۔ اس نے خط پڑھا، اصحابی رسول کو ادب سے بٹھایا، اندر گیا، سر پہ رکھ کے وہ باکس لایا، وہ باکس سامنے رکھا، اس میں سے ایک مجسمہ نکال کے کہا صحابی رسول سے، بتائیے یہ کس کا مجسمہ ہے؟ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے انبیاء کرام کے سینہ بسینہ جو علم مجھ تک پہنچا، اس علم کے مطابق یہ آدم علیہ السلام کا مجسمہ ہے، یہ کہہ کے رکھ دیا۔ پھر دوسرا مجسمہ اٹھایا، کہا بتا یہ کس کا مجسمہ ہے؟ اصحابی رسول عرض کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں، علم نہیں۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام کا مجسمہ ہے، سینہ بسینہ مجھے یہ علم پہنچا۔ تیسرا مجسمہ اٹھایا، کہا بتا یہ کس کا مجسمہ ہے؟ اصحابی عرض کرتے ہیں مجھے اس کا علم نہیں۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے جو سینہ بسینہ انبیاء کرام سے مجھے علم پہنچا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ ہے۔ پھر اس نے اور مجسمہ نکالا، کہا بتا یہ کس کا مجسمہ ہے؟ کہا مجھے علم نہیں۔ کہا یہ موسیٰ علیہ السلام کا مجسمہ، اسے رکھا۔ پھر ایک مجسمہ نکالا، جیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے نبی پر اصحابی رسول کی نگاہ پڑی، اللہ کہہ کے چیخ ماری، زمین پہ گرے۔ ہرقل بادشاہ کہتا ہے کیا ہوا؟ اصحابی رسول کہی تو میرے محبوب پاک کا مجسمہ ہے۔ کہا یہ تم نے بتایا حق ہے، جو انبیاء کرام کے سینے سے مجھ تک علم پہنچا، یہ خاتم نبیین کا مجسمہ ہے، یہ اللہ کے حبیب کا مجسمہ ہے، یہ رحمت العالمین کا مجسمہ ہے، لیکن آگے نہ بولنا، آگے نہ بولنا وہ میں۔ اصحابی رسول فرماتے ہیں میں نے کہا بتائیے۔ میں نے اس مجسمے کو دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اوڑے ہوئے کھڑے ہیں، اور ایک شخص نبی پاک کے قدم کا بوسہ لے رہا ہے۔ کہا یہ تجھے میں بتاتا ہوں، یہ شخص جو تیرے رسول، تیرے محبوب خاتم النبیین کے قدم مبارک کا بوسہ لے رہا ہے، اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ جب مکہ معظمہ والوں نے، اہل قریش نے، میں بتاتا ہوں جو مجھے علم پہنچا ہے، اہل قریش نے خدا کے محبوب کو پریشان کیا، تنگ کیا، اذیت دی،
تو خدا کے محبوب کو ہجرت کا حکم ہوا، اور آپ کے ساتھ جسے ہجرت کی وہ یہی صدیق اکبر ہیں۔ کہتے ہیں میری آنکھوں سے چھم چھم آنسو گرنے لگے۔ ہرقل بادشاہ سے کہا میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو آپ مجھے بتاتے ہیں، اب یہ بتاؤ خدا کے محبوب کے خط کا کیا جواب دیتے؟ کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو۔ اندر چلا گیا، بات وہی کروں گا، بخت نصیب کی باتیں۔ خدا کی قسم ہر دور میں اللہ کے ولی اللہ کا پیغام سناتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے، رب کا پیغام سناتے رہے۔ جن کے بخت بھلے تھے وہ لبیک کہتے رہے، نہیں تو وہ دنیا سے لوٹ گئے، وہ دوسرے سوچتے رہ گئے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازل سے چنے ہوئے تھے، یہ بات سننے کے بعد اصحابی رسول ٹھہر گئے، وہ اندر گئے، کیبنٹ بلائی، وزراء بلائے، سفرا بلائے، کہا میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں